اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج قوم جس ابتلاء و آزمائش میں مبتلا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ سے جو عرض کرنی ہے وہ چیز عرض کرنی ہے جو نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی کا نچوڑ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی، اللہ کے احکامات کو انسانیت تک پہنچایا، بھولی اور بھٹکی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا سورہ نوح کے اندر حضرت جو ہے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو جگایا رات کو جگایا، تیرے راستے میں لگانے کی کوشش کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے ہر حال میں ان کو تیرے طرف بلایا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ اللہ میں جب اس قوم کو جا کے دعوت دیتا تھا تو یہ قوم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتی تھی، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتی تھی اور میری بات کو سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو یہ چند آیات کے بعد یہ کارگزاری بیان فرما رہا ہے نوح علیہ السلام، اور پھر کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کو لازمی کرو، اے میری قوم توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اور پھر کیا ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کو غفور و رحیم پاؤ گے، اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، جب تک تو گناہ کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید رکھتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تو اتنے گناہ کر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں اور پھر تو مجھے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسری حدیث انہو کان غفارہ کی تفسیر آپ سے عرض کر رہا ہوں، دوسری حدیث میں ایک اور بڑا عجب مضمون آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، نقل کرتے ہیں اللہ کا ارشاد، جس کا مفہوم یہ ہے، اے میرے بندے جب تک تو عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو ساری زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور پھر تو مجھ سے اس حال میں آ کے ملے، اے میرے بندے میں ساری زمین کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ اور ادھر فرمایا لا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بلکہ ایک حدیث میں آیا جب تم گناہ کرتے ہو تو توبہ استغفار نہیں کرتے، میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی اور مجھ سے استغفار بھی کرے گی۔ پھر ایک عجب مضمون آیا، ایک اور حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہ کر بیٹھا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کو میری پکڑ اور میرے ڈر نے اس قابل بنایا کہ یہ مجھ سے ندامت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور جب وہ دوسری دفعہ وہی بندہ گناہ کرتا ہے، کچھ عرصہ اللہ کے حکم سے رکا رہتا ہے، تو پھر اللہ یہ فرشتوں کے اندر فخر کے طور پر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو
کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، یہ جانتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے، کوئی پکڑ کرنے والا ہے، پھر وہ بندہ بچا رہتا ہے کچھ عرصہ گناہوں سے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے بندو دیکھو، اے میرے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، کوئی ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے کریم آقا سے معافی نہ مانگنا، انہو کان غفارا، ہماری اپنی کم نصیبی اور جو ہے خسران نصیب ہے کہ ہم ایسے کریم آقا کو بھول گئے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، سیلاب، مسلسل بارشوں کا نزول، اور جو ہے اناج کے اندر کمی، مہنگائی کا عذاب، طرح طرح کے جو مصائب آئے ہوئے ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ امام الانبیاء، امام المعصومین، خاتم الانبیاء، سرور قلب و سینہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اور جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، سورۃ النصر نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجئے، اور یہ استغفار والا مبارک امر ہمارے پاس لے کر آئیے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو اپنا اعمال نامے سے قیامت کے دن خوش ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کثرت سے استغفار کرے۔ آج ہمیں چاہیے ان حالات میں اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اللہ روزی دے گا، اللہ بیٹے دے گا، اللہ جو ہے نہریں دے گا، اللہ باغات دے گا، اللہ ہماری اکانومی مضبوط کرے گا، جس سے ہماری قوت جو ہے اس کے اندر مضبوطی ہوگی۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو میں نے ابھی شروع نہیں کی۔